السلام علیکم ناظرین، میں راجہ فیصل آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر، اور آج جو بات ہوگی وہ زرداری صاحب کے بارے میں بات ہوگی۔ تو پیپلز پارٹی اب کیوں آنے والے جو جلسے ہیں ان سے پول آؤٹ کر لے گی، اور ساتھ میں یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا شاید فرضی صحیح ان کا تعلق ہو پی ڈی ایم کے ساتھ، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آج سے نہیں، یہ روز اول سے، پہلے دن سے جب وہ پی ڈی ایم کا حصہ بنے اس وقت سے ہی کھینچا تانی جاری تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آج سے 6 روز پہلے، غالباً 15 تاریخ کو، میرا جو میں نے جو ڈی لاگ کیا، اس ڈی لاگ میں ود فل اوتھینٹسٹی آئی سیڈ اٹ کہ زرداری صاحب خوش نہیں ہیں۔ زرداری صاحب بالکل بھی خوش نہیں تھے، خصوصاً اس سٹیٹمنٹ کے بعد، جس سٹیٹمنٹ کے اوپر کے بہت زیادہ لائک نواز شریف کی وہ سٹیٹمنٹ جس کے اوپر کے بہت زیادہ واویلا کیا گیا۔ کیوں خوش نہیں تھے؟ اوبویسلی اس میں نے بے شمار چیزوں کے بارے میں ذکر کیا، لیکن کنفرم کرنے کے لیے، کنفرمیشن کے لیے میں یہاں پہ وہ ویڈیو جو ہے اس کا ایک وہ کلپ، وہ چنک ضرور لگانا چاہتا ہوں اس تاریخ کا۔ باقی ویڈیو جو ہے وہ آپ وہاں پہ موجود ہے، وہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بہت برے حالات میں بھی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کیا دیکھنے میں آیا کہ جو نیشنل سیکرٹس ہیں اس کے اوپر وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جو انتہائی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کو خود بھی جو بیانات نواز شریف صاحب کی طرف سے لیٹلی آئے ہیں ان کے اوپر تحفظات ہیں۔ زرداری صاحب اس سے خوش نہیں ہیں، ان کو نواز شریف کے بیانات کچھ پسند نہیں آئے زرداری صاحب کو، اور زرداری صاحب از ناٹ انڈورسنگ دیٹ، اور وہ نالاں ہیں نواز شریف کے ساتھ۔ تو آنے والے دنوں میں ہمیں اس حوالے سے کیا نظر آئے گا کہ نواز شریف would be on one side and زرداری صاحب جو ہیں he would play a sort of neutral kind of role۔ وہ کچھ کہیں گے بھی اور کچھ نہیں بھی کہیں گے۔ نواز شریف کے بیانات آئے ہیں جس سے کہ آپ قومی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، تو وہ جو بیانات ہیں وہ ان کو قطعاً بھی پسند نہیں آئے، اور اس کی وجہ سے وہ شاید ان سے اب تھوڑا سا دور ہوں گے، کم از کم ان کے قریب نہیں ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں یہ نظر بھی آئے گا کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیں گے۔ جو مرضی ہو جائے، زرداری صاحب کو آپ کرپٹ کہیں، زرداری صاحب کو آپ 10% کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن آپ ان کو دیش دروہی نہیں کہہ سکتے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ بات، اور یہ پوری ویڈیو آپ اس کا لنک بھی نیچے موجود ہوگا میری ویڈیوز میں، مجھے سبسکرائب کر کے آپ وہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے جو ذرائع ہیں ود ان پیپلز پارٹی اور مقتدر حلقوں میں بھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اول دن سے ہی ایشورنسز زرداری صاحب کی طرف سے دی گئی تھیں کہ ہی وڈ ٹیک کنٹرول آف اٹ اینڈ شوڈنٹ بی ورڈ اباؤٹ اینی تھنگ۔ تو انہوں نے یہ ساری ایشورنسز دی تھیں۔ ہاں، جو پارٹی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے دن سے ہی بلاول صاحب اور زرداری صاحب ایک پیج پہ نہیں تھے، بیکوز جو زرداری صاحب ہیں وہ تھوڑے دھیمے مزاج کے، اور کہہ لیجئے کہ وہ تھوڑا سا کسی اور اینگل سے چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جبکہ جو بلاول ہیں ان کی سوچ قدرے ڈیفرنٹ ہے، وہ جوان ہیں، وہ اس حساب سے ڈفرینٹ طریقے سے سوچتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل ایشو کے اوپر، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ سارا کچھ دیکھنے کو ملا کہ وہ اپنی مرضی سے اتحاد کا حصہ بنے، اور اوبیسلی پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے پھر اس تناظر میں گین بھی کیا۔ پارٹی کے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ زرداری صاحب صرف اس وجہ سے انہوں نے گو ہیڈ دیا
کیونکہ ان کو بھی نظر آتا تھا کہ اگر ایک بڑا جلسہ جس میں کہ بلاول موجود ہوگا پنجاب میں، تو اس جلسے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا پیپلز پارٹی کو، خصوصاً وہ جو پولیٹیشنز جو کہ کبھی ایم این اے یا ایم پی ایز رہے تھے ماضی میں، ان کے لیے ایک بہتر چانس کریٹ ہوتا ہے، ان کو دوبارہ سے سامنے لانے کے لیے چانس کریٹ ہوتا ہے، اور ان کو جان پہچان ذرا اچھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ گجرانوالہ میں جو کچھ کیا گیا وہ سارے کا سارا کہہ لیں کہ نون لیگ کے کندھے کو استعمال کر کے تو بندوق پیپلز پارٹی کی تھی اور فائر کیا گیا، اور ان کا فائر ٹھیک نشانے پہ لگا۔ اور اب آنے والے وقتوں میں ہمیں کیا نظر آئے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے، ناٹ اے میجورٹی، ناٹ سم تھنگ لائک دیٹ، وہ کوئی خاصی ان کو کامیابی حاصل تو نہیں ہوگی پنجاب میں، لیکن یہ کہ وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ اپوزیشن لیڈر اپنا ضرور لے آئیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کسی زمانے میں اپوزیشن لیڈرز، ایٹ لیسٹ اپوزیشن لیڈرز پیپلز پارٹی کے ہوا کرتے تھے، لیکن اس دور میں تو وہ قصہ ہی ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں اور پریویس دور میں بھی جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے بالکل پنجاب میں لوز کیا، ہر طرف لوز کیا، اور اب وہ دوبارہ سے انہوں نے مومنٹم گین کر لیا ہے۔ یہاں ضروری بات کرنے والی یہ ہے کہ یہ جو ایپیسوڈ ہوئی ہے کیپٹن صفدر والی، اس ساری ایپیسوڈ میں انہوں نے پیپلز پارٹی نے کر بھی سب کچھ دیا اور بتایا کہ ہم نے کیا بھی کچھ نہیں۔ انہوں نے نون لیگ کو وہاں پہ بلا کے اپنے ہاں ان کے اپنے جو پوسٹرز تھے ان میں نون لیگ کے جو لیڈران ہیں ان کی تصویریں لگا کے نیچے جھنڈے اپنے لگائے۔ انہوں نے یہ تاثر دیا کہ لوگ وی آر سم ون، جن کے پاس کے یہ سارے کے سارے چل کے آتے ہیں۔ اینڈ کراچی میں انہوں نے جو کچھ کیا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دے میڈ شور کہ نون لیگ کو یہ بھی پتہ ہو کہ دے آر ان چارج، اور انہی کی حکومت نے پھر ان کو پکڑا بھی، ان کے اوپر مقدمہ بھی کیا، اور پھر یہ ہے کہ کورٹ میں ان کے خلاف لڑے بھی، اور اوپر سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم لوگ جو ہیں وہ ان کو نکلوائیں گے، آپ بے فکر رہیں، یہ غلط ہوا ہے، سب کچھ غلط ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ جس ہوٹل میں مریم نواز ٹھہری تھیں اسی ہوٹل میں مولانا صاحب بھی ٹھہرے تھے، اور مولانا صاحب نے کیا کیا کہ جب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ کہا کہ بلاول نے یہ کہا کہ حالانکہ بلاول صرف 4 کلومیٹر وہاں سے دوری پہ تھے، لیکن بلاول نے جب یہ کہہ دیا کہ ہی وڈ ناٹ بی پارٹ آف دس پریس کانفرنس، جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں کہ محترمہ مریم نواز نے بھانڈا بھی پھوڑ دیا کہ ہمیں خبر مل گئی ہے کہ صفدر صاحب کو بیل مل گئی ہے، حالانکہ اس وقت بیل ہوئی نہیں تھی، تو ان کو وہ پہلے ہی پتہ چل گیا، اور اس میں متضاد بیانات بھی آتے رہے۔ اس کی جو سب سے اہم سٹوری تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے جو کانٹیکٹ کیا گیا مریم نواز صاحبہ کی جانب سے، وہ جو پرسنل سیکرٹری ہیں مولانا صاحب کے، ان کو فون کیا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ مولانا صاحب سے کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے۔ تو مولانا صاحب اس وقت سو رہے تھے، غالباً 11 بجے کا ٹائم تھا دن کا، اور اس 11 بجے کے ٹائم کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ پھر ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ مولانا صاحب کو جگائیں، ان کا ایٹ لیسٹ ہونا ہمارے ساتھ بہت ضروری ہے، کیونکہ باقی سارے کے سارے جو تھے وہ وہاں پہ نہیں آ رہے تھے۔ اور خصوصاً پیپلز پارٹی نے پھر کیا کیا کہ گونگلوؤں سے مٹی لانے کے لیے انہوں نے اپنے ایک منسٹر کو بھیج دیا، پروونشل منسٹر کو، جو وہاں پہ بیٹھ کے تو انہوں نے پھر کلیئرنس دے دی، اور وہ کلیئرنس بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہم لوگ کمیٹی بٹھائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، وہ بھی ونس اگین گونگلوا تو مٹی لائی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مولانا صاحب کو پھر پہلے 12:30 بجے کا ٹائم دیا گیا، پھر 12:30 بجے بھی مولانا صاحب تیار نہیں تھے، 12 بجے کے قریب وہ کہیں اٹھے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں ظہر کی نماز کے بعد آؤں گا، تو پھر اس وجہ سے ظہر کی نماز کے بعد وہ وہاں پہ آئے، اور انہوں نے وہاں پہ
کوئی بیانات دی، اور بیانات سب کو پھر پتہ ہے وہ بھی ان میں بھی متضاد رائے تھی، بیکاز مریم جو ہے، مریم نواز، ان کی یہ حد درجہ کوشش تھی کہ وہ رینجرز کا، آئی ایس آئی کا، پاک فوج کا نام لیں، باجوہ صاحب کا نام لیں، پھر جنرل فیض کا نام لے کے پکاریں، مطلب وہی ہوائی باتیں جو یہ کر رہے ہیں پہلے سے اور اب پھر کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کیا ہے کہ وہ اداروں کا نام لے لوں کے، تو وہ پھر اس طرح کی حرکت کرنا چاہتے تھے. اینڈ ساتھ میں یہ کہ پیپلز پارٹی کو ان چیزوں کا پتہ تھا. پیپلز پارٹی نے جو کرنا تھا وہ کر لیا تھا ایک دن پہلے. اب دوسرے دن کی ان کی کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی ان کے ساتھ، تو وہ انہوں نے تو اپنا سی ایم بھی نہیں بھیجا. اور اس ساری کہانی کے پیچھے صرف اور صرف زرداری صاحب تھے. آصف علی زرداری جو ہیں وہ منجے ہوئے سیاست دان ہیں، باقی بھی ان پہ الزامات لگتے رہیں گے لیکن وہ سیاست دان ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو یہ ساری کہانی ہوئی ادھر. اور اب یہ ہے کہ میں جیسے کہ پہلے بھی بتایا، اور وہ میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، میں پراپر اپنے ذرائع سے کنفرم کر کے چیزوں کو پھر خود اسیس کر کے پھر اس پہ بات کرتا ہوں. اسی وجہ سے پھر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کل سے میڈیا پہ بھی یہ چیز آنی شروع ہو گئی ہے کہ جو زرداری صاحب ہے ہی از ناٹ ہیپی. حالانکہ یہی ورڈ آج سے 5-6 روز پہلے میرے ڈی لاگ میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن سانو کون سیریس لینا، ساڑھے سبسکرائبر ہی تھوڑے جنے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ شروع سے ہی ایسا ہی تھا، لیکن اب زرداری صاحب کامیاب ہو چکے ہیں اپنے صاحبزادے کو سمجھانے میں کہ بیٹا سیاست کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، سیاست بہت بڑی شے ہے اور اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جانا چاہیے. تو وہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیا. اور اب آپ کو آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیم پیج پہ نظر آئے گی، اور پیپلز پارٹی آپ کو دن بدن دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی ان سے. تو یہ آپ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیجئے. پہلے میں کہنا بھول جاتا ہوں، لیکن میرے ایک دوست انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ تم کہہ دیا کرو، اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کامنٹ ضرور کیا کریں اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دیں اگر آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے پہلے سے ہی سبسکرائب کیا تو پھر آئی ایم ریئلی سوری کہ آپ کو میں بار بار کہتا ہوں اور آپ کو سننا پڑتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.